نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ اور جو میری بہنیں، میری خالائیں، میری آنٹیاں، میری چھوٹی بچیاں بیمار ہیں، خدا نہ خواستہ ان کو کوئی پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم پڑھ رہے تھے تختی نمبر 7 نورانی قاعدہ، تختی نمبر 7 کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ آج ہماری اس تختی کی آخری لائن ہے، لاسٹ اس کی جو ہے رو ہے، ہم نے پڑھنی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اور آپ نے اس کو بہت دھیان سے سننا ہے، کیونکہ اس میں جو بظاہر ہمیں الف نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر حرکات لگ گئی ہیں تو وہ حمزہ بن گیا ہے۔ دوسرا ہ اس میں 2 دفعہ لکھا ہوا ہے، اس کا بھی ہم نے ادائیگی دیکھنی ہے، سیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں پھر حمزہ اپنی شکل میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف ہو یا حمزہ ہو، اوپر حرکات ہو جائیں تو دونوں حمزہ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے پڑھتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، ہ کھڑی زبر ہ، ہ کھڑی زیر ہی، ہ الٹا پیش ہو، ہ ہی ہو، واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو، ہ کھڑی زبر ہ، ہ کھڑی زیر ہی، ہ الٹا پیش ہو، ہ ہی ہو، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے نوٹ کیا کہ الف لکھا ہوا تھا لیکن اس کو بھی ہم نے حمزہ ہی پڑھا، کیونکہ جس الف کے اوپر حرکات لگ جائیں وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور اس کی بھی سیم وہی ساؤنڈ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ہ 2 چشمی ہو یا گول ہو، ہ کو اسی مخرج سے ادا کرنا ہے، جو حلق کا سینے والا حصہ ہے وہاں سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سبق سناتے وقت یہ تو ہم نے پریکٹس کر لی اس مشق کی آخری لائن کی۔ اب آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا اور وہ آپ کا میں اسی آخری والی لائن کے اوپر لوں گی، جس سے مجھے پتہ چل جائے گا تختی نمبر 6 اور 7 میں آپ لوگوں کو ڈیفرینشیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں، کہ سنگل حرکات اور مد اصلی میں کتنا فرق ہے، اس کی آپ نے بیسیکلی پریکٹس کرنی ہے۔ کس طرح سے کرنی ہے؟ یہ جو ابھی ہم نے لائن پڑھی ہے اس میں آپ نے سنگل حرکات بھی مجھے سنانی ہے۔ کس طرح سنائیں گی؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں پہلے والے حمزہ کی۔ آپ اس طرح سے پڑھیں گی، حمزہ زبر ا، حمزہ کھڑی زبر آ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا سنگل حرکت آدھی الف، اور مد اصلی کھڑی زبر پورا الف۔ اس کی پریکٹس آپ نے اس طرح سے کر کے ان سارے 5 حروف کی مجھے سنانی ہے۔ میں ابھی آپ کو کہلوا بھی دیتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ میں آپ کو اس طرح سے جلدی جلدی بولوں گی تاکہ آپ کی آڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ حمزہ زبر ا، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ پیش او،
حمزہ الٹا پیش او. ٹھیک ہے، بس اتنا سنانا ہے آپ لوگوں نے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو سنگل حرکات اور مد اصلی میں اس کو کتنا کھینچنا ہے. مد اصلی کو 1 الف کے برابر اور سنگل حرکت کو شارٹ رکھنا ہے، آدھے الف کے برابر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے آپ نے ہا کی دونوں حرکات سنانی ہیں. ٹوٹل 6 حرکات ایچ لیٹر آپ نے سنانی ہے مجھے. ہا زبر ہا کھڑی زبر ہا. ٹھیک ہے، زبر اور کھڑی زبر اکٹھی سنانی ہے، زیر اور کھڑی زیر اکٹھی سنانی ہے، اور پیش اور الٹا پیش. تو میں دیکھوں گی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں. اور اس کے اوپر انشاءاللہ یہ لیسن آپ کا سنانے میں بہت امپورٹنس رکھتا ہے. آپ کا یہی ٹیسٹ ہے انہی 5 حروف کے اوپر. اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں یہ لیسن سن کے آپ مجھے سبق سنائیں گی پریکٹس کر کے، اور اس میں ہماری انشاءاللہ کوئی مسٹیک نہیں نکلے گی، کیونکہ زبر کی بھی بہت ساری ہم نے پریکٹس کر لی ہوئی ہے، اور جو کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے اس کی بھی پوری ہم نے ایکسرسائز کر لی ہے. تو اس پوائنٹ کے اوپر آپ لوگوں کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، حمزہ ہم ہا پڑھ رہے تھے. ہا کی ہم 6 کی 6 حرکات دیکھتے ہیں. زبر کے ساتھ کھڑی زبر، زیر کے ساتھ کھڑی زیر، اور پیش کے ساتھ الٹا پیش ہم 6 کی 6 پڑھیں گی ہر حروف کے ساتھ. ہا زبر ہا کھڑی زبر ہا. ہا زیر ہی. ہا کھڑی زیر ہی. ہا پیش ہو. ہا الٹا پیش ہو. واو زبر وا. واو کھڑی زبر وا. واو زیر وی. واو کھڑی زیر وی. واو پیش وو. واو الٹا پیش وو. اچھا، اس میں ایک چیز کا آپ نے اور دھیان رکھنا ہے، اگلے 2 حروف ہم بعد میں پڑھ لیتے ہیں، کہ آپ نے جب سنگل حرکات پڑھنی ہے تو جھٹکا نہیں دینا، ایسے نہیں بولنا واو زبر و. یہ ہوتا ہے جھٹکا جو حمزہ کے اوپر آتا ہے جب حمزہ ساکن ہوتا ہے. تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ صرف واو زبر و نہیں، واو زبر و. اسی طرح پھر اگین ہا آ گئے. ہا ہم پڑھ چکے ہیں 6 حرکات، اس کی دوبارہ میں نہیں پڑھوں گی. آگے حمزہ، اگرچہ حمزہ بھی پڑھ چکے ہیں لیکن ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. حمزہ زبر حمزہ کھڑی زبر آ. حمزہ زیر ای. حمزہ کھڑی زیر ای. حمزہ پیش او. حمزہ الٹا پیش او. ٹھیک ہے، یہ دونوں آپ نے مجھے سنانی ہے انشاءاللہ. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، سب لوگ اچھی سے تیاری کر کے آپ لوگوں نے دینی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے اب ہم بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف. ہم نے شروع کی ہوئی تھی سورۃ الاخلاص. ٹھیک ہے، سورۃ الاخلاص پہلی آیت ہم نے پڑھ لی تھی. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ دوسری آیت. چلیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر لام ال. لام کھڑی زبر لا. اللہ. ہا پیش صاد حس. صاد کو پر رکھنا ہے. ہا پیش صاد حس. اللہ حس. صاد زبر صا. اللہ حس. میم زبر ما. اللہ الصمد. دال پیش دو. اللہ الصمد. اب روان کر لیتے ہیں. اللہ الصمد. اچھا، اب آپ نے جب اپنا لیسن سنانا ہے انشاءاللہ تو جب روان پڑھیں گے اس کے بعد پچھلی پہلی آیت کو بھی روان میں شامل کرنا ہے. کس طرح؟ قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو جو پک بھیجوں گی اس میں بھی آپ کو کلر کوڈنگ سے سمجھ آ جائے گی. جو گرین کلرڈ لیٹرز ہیں ان کو آپ نے پر کرنا ہے. قاف پر ہوگا،
اللہ کا نام جو پہلی آیت میں آ رہا ہے اس کا لام وہ بھی پر ہوگا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ کے نام میں لام گرین ہے، اس کو بھی پر کرنا ہے. کیوں کہ اس میں بھی حمزہ کے اوپر پہلے زبر ہے لام سے پہلے. نیکسٹ ہے صاد، اس کو پر کرنا ہے. اس کے علاوہ کسی کو پر نہیں کرنا ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی اب ہم بڑھتے ہیں پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں کی طرف. ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کر لی تھیں جو بیسک سنتیں تھیں اعتکاف کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے شب قدر کی سنتیں. پہلے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلیں جی شب قدر کی سنتیں. نمبر 1، رمضان کے آخری عشرے 10 دن کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر شب قدر تلاش کرو. اس حدیث کا ریفرنس ہے صحیح بخاری شریف. ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ آخری 10 دن کی تاک راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. ان راتوں میں، یعنی کہ جب آپ کا 21واں روزہ ہوگا تو وہ 20ویں روزے کی رات ہوگی. ٹھیک ہے، اس 20ویں روزہ کمپلیٹ ہونے کے بعد جب 21واں روزہ شروع ہونے سے پہلے رات آئے گی وہ آپ کی عبادت کی رات ہوگی، ڈھونڈنے کی، شب قدر کو تلاش کرنے کی رات ہوگی. اسی طرح اگلی تاک راتوں کا بھی یہی آپ نے کرنا ہوگا انشاءاللہ. نمبر 2 ہے جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے کہ ہم اگر جیسے اعتکاف میں بھی ہم یہی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اعتکاف نہیں بھی بیٹھ سک رہے ہیں، گھر میں کام کا یا کوئی بھی پرابلم ہے، تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ کہ جو تاک راتیں آئیں گی ان میں ہم دل لگا کر، اور زیادہ نہیں تو کچھ نوافل ادا کر لیں، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم نے سب نے مل کے یہ کوشش کرنی ہے. نمبر 3 ہے لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، بار بار پڑھیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے معاف فرما دیجئے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، بہت سمپل دعا ہے، تو ہم سب نے اس دعا کو ہر وقت اپنی زبان پہ رکھنا ہے. جو لوگ تسبیح پڑھنے کے عادی ہیں وہ اس دعا کو اپنی تسبیحات میں پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور تسبیحات کے ساتھ ساتھ یہ تسبیح زیادہ کر دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، ویسے ادھر ایک نوٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر کی راتیں مسجد میں گزارنے سے آپ پوری رات زیادہ آسانی سے جاگ سکتے ہیں بمقابلہ گھر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ اعتکاف نہیں بھی بیٹھ رہی ہیں اور آپ کے پاس یہ موقع ہے، اجازت ہے گھر سے کہ آپ گھر کے کسی قریبی مسجد میں جیسے جا کے ہم لوگ تراویح پڑھتے ہوتے ہیں وہاں کچھ دیر کے لیے مزید بیٹھ سکتی ہیں، اور مسجد میں بھی اجازت ہے بیٹھنے کی تو وہ بیٹر ہوگا انشاءاللہ. جو لوگ اویل کر سکتے ہیں وہ ضرور اویل کریں. اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لیں، ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، ہم سب سے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کے لیے ہمیں توفیق دے دے، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.